اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحیم. صدقۃ الفطر کے احکام کے حوالے سے آج کچھ باتیں ہم عرض کریں گے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، صدقۃ الفطر کے کیا فوائد ہیں اور کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت اور نابالغ کے مال سے صدقۃ الفطر، اور پھر اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ اور بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے. صدقۃ الفطر کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کو تو ضروری قرار دیا. فی کس 1 صاع کھجور یا اسی قدر جو دیے جائیں، غلام اور آزاد مذکر و مؤنث یعنی مرد و عورت ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی طرف سے، اور نماز عید کے لیے لوگوں کو جانے سے پہلے ادا کرنے کا حکم فرمایا. یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے نماز عید سے پہلے ہر چھوٹے بڑے کے، حتیٰ کہ اسی دن نماز عید سے یعنی کہ نماز فجر یا نماز عید سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. اب صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت اس کی ملکیت میں ہو، یا اگر سونا چاندی اور نقد رقم نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بن سکتی ہو، اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مال نصاب پر چاند کے حساب سے 1 سال گزر جائے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے، یعنی کہ ایک حولان حول شرط نہیں ہے، سال کا گزر کرنا شرط نہیں ہے. اگر رمضان مبارک کی 30 تاریخ کو کسی کے پاس مال آ گیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، اور عید الفطر کی صبح صادق ہوتے ہی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا. صدقۃ الفطر کے فوائد. صدقہ فطر ادا کرنے سے ایک شرعی حکم کے انجام دینے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ 2 مزید فائدے ہیں. اول یہ کہ صدقۃ الفطر روزوں کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور روزے کی حالت میں جو فضول اور لایانی گفتگو کی مطلب بے توجہی کے اندر روزے کی بے قدری ہوئی، رمضان کی بے قدری ہوئی، گناہ صغیرہ ہوئے، تو فرمایا جو بھی خراب اور گندی باتیں زبان سے نکلی صدقۃ الفطر کے ذریعے روزے جو ہے ان چیزوں سے پاک کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عید کے دن ناداروں اور مسکینوں کی خوراک کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو نماز عید کے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے. تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر صدقۃ الفطر کو اتنی بھاری رقم نہیں ہے، بہت مختصر سی، گویا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے روزوں کی قبولیت کی راہ میں کوئی اٹکانے والی چیز باقی نہیں رہتی. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر مسئلے کی روح سے کسی پر صدقۃ الفطر واجب نہ بھی ہو تب بھی دینا چاہیے. خرچ بہت معمولی ہے اور نفع بہت بڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصیام من اللغو والرفث وطعمتا للمساکین. فرمایا سبحان اللہ، یہ جو ہے روزوں کو پاک کرنے والا ہے صدقۃ الفطر، اور یہ لغو اور رفث یعنی زبان سے بیہودہ باتیں یا لایانی باتیں، تو فرمایا یہ جو ہے اس کو پاک کرنے والا ہے، روزے کے اندر کی ہوئی ان سب لغو اور لایانی باتوں کو پاک کرنے والا ہے، اس سے پاک کرنے والا ہے. وطعمتا للمساکین، اور سبحان اللہ مساکین کے لیے ایک بہت عمدہ ذریعہ ہے.
دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام ہمارا اتنا پیارا دین ہے کہ جہاں ہم اپنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں تو اسلام ہمیشہ غریب اور نادار کی یعنی کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، اس کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی، ایک حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے سے بہت سے حقوق العباد کے اندر سبحان اللہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں خیر کے۔ اب کس کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے؟ صدقہ فطر بالغ عورت پر اپنی طرف سے دینا واجب ہے۔ شوہر کے ذمے اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں جو نابالغ اولاد ہے، اس کی طرف سے والد پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور بچوں کی والدہ کے ذمے بچوں کا صدقہ دینا لازم نہیں۔ اگر بیوی کہے کہ میری طرف سے ادا کر دو، شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اگرچہ اس کے ذمے بیوی کی طرف سے ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ جب مسلمان جہاد کیا کرتے تھے تو ان کے پاس جو کافر قیدی ہو کر آتے تھے ان کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا، جس کی ملکیت میں غلام یا باندی ہونا، ان کے اوپر غلام اور باندی کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہوتا۔ آج کل کہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو وطنی اور ملکی لڑائی ہوتی ہے تو شرعی جہاد نہیں ہوتا، لہٰذا مسلمان غلام اور باندی سے محروم ہے۔ تو یہ پتہ لگا پہلے زمانے میں غلام اور باندی ہوتے تھے تو ان کی طرف سے بھی آقا پر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غلام اور باندی کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر یعنی کہ ادا کریں، لیکن اب نابالغ بچے جو ہیں ان کی طرف سے تو نہیں، جو بالغ بچے ہیں ویسے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جو والد ہیں وہ گھر کا پورا صدقۃ الفطر نکال لیتے ہیں۔ UK یورپ کے لحاظ سے 5 پاؤنڈ ہے، اور باقی کنٹری کے لحاظ سے اپنے اپنے طور پر دیکھ لیں، UK کے لحاظ سے 5 پاؤنڈ۔ اب صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دینے کے سلسلے میں دینار اور درہم یعنی سونے چاندی کا سکہ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جو چیزیں گھروں میں عام طور پر کھائی جاتی ہیں انہی کے ذریعہ صدقہ فطر ادائیگی کے متعلق بتلایا، یعنی کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یعنی کہ 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، 1 سا جو، اور اس طریقے سے 1 سا پنیر، 1 سا زبیب اور 1 سا گندم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے، لہٰذا اگر صدقہ فطر میں جو دے تو 1 سا دے، گیہوں دے تو آدھا سا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گیہوں وغیرہ ناپ پر فروخت کیا کرتے تھے، اور ان چیزوں کو تولنے کے بجائے ناپنے کا رواج تھا، تو اس لیے اس زمانے کے اندر سا وغیرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر عید کے دن صبح کے طلوع ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے مر جائے تو اس کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا۔ مثلا صدقۃ الفطر عید سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اگر پہلے ادا نہ کیا تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے یا بعد میں نہ دیا تو ساقط نہ ہوگا، اس کے ذمے اس کی ادائیگی برقرار رہے گی۔ دیکھیں ہمارے یہاں عموماً نماز عید سے پہلے ہی دیتے ہیں، اب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، شاید نماز عید نہ ہو سکے، اللہ کرے مسجدیں کھل جائیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جنہوں نے ابھی صدقۃ الفطر ادا نہیں کیے تو ان کو چاہیے کہ وہ جلدی صدقۃ الفطر ادا کر لیں، چاہے اپنے اعزاء اقارب کو دے دیں۔ ابھی واقعے میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق ہو جانے کے بعد پیدا ہو، اس کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب نہیں، یعنی جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق ہو جانے کے بعد پیدا ہو، یہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ اگر صبح صادق ہو چکی ہے، اگر صبح صادق سے پہلے پیدا ہو تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ نابالغ کے مال سے صدقہ فطر۔ اگر کسی نابالغ کی ملکیت میں خود اپنا مال ہو جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس کا وارث اسی کے مال سے اس کا صدقہ فطر ادا کرے، اس صورت میں اپنے مال سے دینا واجب نہیں۔ سوال: بچے کی ملکیت میں مال کہاں سے آئے گا؟ جواب: اسی طرح سے آ سکتا ہے کہ کسی کی میراث سے اس کو مال پہنچ گیا، کسی نے اس کو دے دیا۔ ہمارے خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے پاس اپنی جمع خرچی پاکٹ منی ہوتی ہے۔ جس نے روزے نہ رکھے ہوں اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اگر کسی بالغ مرد عورت نے کسی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں، بیمار ہوں، تو اس پہ بھی صدقۃ الفطر کی واجب
یعنی اس کی ادائیگی برقرار رہے گی، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقہ فطر میں نقد قیمت یا آٹا وغیرہ، صدقۃ الفطر میں آپ جو ہے گیہوں وغیرہ یعنی آٹا وغیرہ جو وغیرہ یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر نقد رقم دے دیں تو ماشاءاللہ وہ بھی اچھا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی میں کچھ تفصیل، مثلا ایک شخص کا صدقہ فطر ایک محتاج کو دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے کئی محتاجوں کو دینا، دونوں صورتوں میں جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ چند آدمیوں کو صدقۃ الفطر ایک ہی محتاج کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ یا اپنے گھر کی خوشی کا اہتمام کر سکے۔ صاحب نصاب کو آپ دیکھیں کہ 5 پاؤنڈ سے کسی کا کیا ہوگا، اگر اس کو ماشاءاللہ گھر کے 5-6 افراد ہیں 30 پاؤنڈ مل جائے تو ماشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ گھر کا نظام چلے گا۔ صاحب نصاب کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس طرح صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا جو ہے جائز نہیں، اسی طریقے سے اس کو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کو صدقہ فطر دینا بھی جائز نہیں۔ رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینے میں تفصیل، اپنی اولاد کو یا ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے، البتہ دوسرے رشتہ داروں کو مثلاً بھائی، بہن، چاچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو صدقہ فطر دے تو ادائیگی نہ ہوگی، تو یاد رکھیے، اور سیدوں کو بھی صدقۃ الفطر دینا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ پیشہ ور مانگنے والوں کے ظاہری پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر کسی عورت کو بیوہ پر پا کر زکوٰۃ اور صدقہ دے دیتے ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ بیوہ عورت کے پاس بقدر نصاب زیور ہوتا ہے، تو اسی طرح روزانہ کے مانگنے والوں کے پاس بھی اچھی خاصی مالیت۔ دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہیں تو ان کو ادا کر دیجیے۔ رشتہ داروں کو دینے سے دوہرا ثواب، وہ لوگ جو مستحق ہیں رشتہ داروں کو دینے پر 2 ثواب ملتے ہیں، یعنی جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے ان کو دینے سے دوہرا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے۔ نوکروں کو صدقہ فطر دینا، اپنے غریب نوکروں کو بھی جو غیر یعنی صاحب نصاب نہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ان کی تنخواہ میں سے نہیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ تمہیں ایکسٹرا دیے، تنخواہ بعد میں دیں گے، نہیں، یاد رکھیے ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا حق ہے آپ کے مال میں، تو ان کو دیجیے۔ بالغ عورت اگر صاحب نصاب ہو، اگر بالغ عورت اس قابل ہے کہ اس کو صدقہ فطر دیا جا سکے تو اسے دے سکتے ہیں، اگرچہ اس کے میکے والے مالدار ہو، یعنی کہ اس کے پاس خود تو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی تو لیکن اگرچہ اس کے میکے والے مالدار ہیں لیکن بیچاری کا اپنا نظام مشکل ہے۔ صدقہ کے خواص و برکات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اس کو سیکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے یا اس کے علاوہ تو آپ انشاءاللہ کمنٹس میں وہ کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے گا اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو انشاءاللہ عزیز ماہ رمضان مبارک کے تمام سلسلے کوشش کی جا رہی ہے کہ رمضان مبارک آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بنے، تو حقوق العباد کی ادائیگی بھی ساتھ میں کیجیے۔ وہ لوگ جن پر زکوٰۃ لازم ہے، اگر میرے معاشرے کے لوگ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہر ایک اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو جو صاحب نصاب نہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک آپ کی اپروچ ہے، وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میدان کے اندر، ان کے ساتھ آپ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ماشاءاللہ آپ کہیں پر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، صدقۃ الفطر دینا چاہتے ہیں، صحیح مستحق لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر معاشرے کے اندر سبحان اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے معاشرے کے جو مجبور اور بے بس لوگ ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان کا بھی سہارا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔